السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نجیب درانی اور آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ایک امپورٹنٹ اور فیمس ٹرم کے اوپر بات کروں گا جسے سینسرشپ کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ نے اکثر اپنے دوستوں کو یا پولیٹیشنز کو یا میڈیا چینلز کو یا جرنلسٹ کو آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں سینسرشپ پائی جاتی ہے، دنیا میں سینسرشپ پائی جاتی ہے، فلاں کنٹری میں سینسرشپ پائی جاتی ہے، فلاں چیز سینسر کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج اس مختصر ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سینسرشپ ہوتی کیا ہے، چیزوں کو کیوں سینسر کیا جاتا ہے اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو اسپیکٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، سینسرشپ ریفرز ٹو اتھارٹی ٹو بین کنٹینٹ، یعنی یہ ایک طاقت ہوتی ہے جو کنٹینٹ کو بین کرتی ہے کہ کیوں بین کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کنٹینٹ ہے یہ قابل اعتراض اور نقصان دہ ہے عوام اور اسٹیٹ کے لیے۔ تو آسان الفاظ میں سینسرشپ سے مراد کنٹینٹ کا بین کرنا، اس وجہ سے بین کرنا جو اتھارٹی کے اوپر ہوتے ہیں، جو اتھارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فلاں چیز آبجیکشنیبل اور ہارمفل ہے فار دا پیپل آف دا کنٹری اور فار دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، یعنی عوام کے لیے اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ کنٹینٹ نقصان دہ ہے، لہٰذا ہم اس کو بین کرتے ہیں، اسے نشر نہیں کرتے، اسے بین کرتے ہیں، اس پر پابندی لگاتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں پابندی لگانا کنٹینٹ کے اوپر کسی بھی اتھارٹی کی طرف سے، اسے سینسرشپ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں، اینشینٹ رومن کے اندر ایک شخص ہوا کرتا تھا، میجسٹریٹ ہوا کرتا تھا، اس شخص کو سینسر کہا جاتا تھا۔ وہ سینسر ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا لوگوں سے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ فلاں شخص رومن سٹیزن ہے یا نہیں۔ جو شخص ٹیکس پے کرتا تھا اسے رومن سٹیزن کا ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا، اور جو شخص ٹیکس پے نہیں کرتا تھا اسے رومن سٹیزن کا ٹائٹل نہیں دیا جاتا تھا، یعنی وہ سمپلی وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون رومن سٹیزن ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ جو سینسرشپ اس کی تاریخ ہے، ہر زمانے میں سینسرشپ پائی جاتی ہے اور کنٹینٹ کو بین کیا جاتا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی اور پہلی جو اگزامپل ہے وہ ہے سقراط۔ سقراط کو اس وقت کے لوگوں نے انہیں مجبور کیا زہر پینے پہ۔ کیوں زہر پینے پہ مجبور کیا؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سقراط ہے یہ یوتھ کو ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یوتھ کو ریڈیکلائز کر رہا ہے۔ اب یہ ریڈیکلائزیشن کیا ہے؟ ریڈیکلائزیشن کا مطلب ہے کہ جو شخص اپنی اوپینین ایکسٹریم حد تک لے کے جائیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ریلیجس ہو، چاہے وہ سوشل اوپینین ہو، اس کے بارے میں وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے۔ وہ اگر کوئی بات کرنے لگ جاتا ہے تو اس بات پہ اڑ جاتا ہے، وہ اس بات سے انکار نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی اوپینینز کے اندر اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان دینے تک تیار ہو جاتا ہے۔ تو سقراط کو اس وجہ سے زہر پینے پہ مجبور کیا گیا کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، الزام لگایا اس کے اوپر کہ آپ لوگوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہو، یعنی ایک قسم کی سینسرشپ اس کے اوپر لگائی اور اس بیچارے کو وہاں ہی زہر پینے پر مجبور کر کے مار دیا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ہسٹری میں اور بھی مثالیں ملتی ہیں۔ گلیلیو کا آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ایک اسٹرونومسٹ تھے 16 سنچری کے غالباً۔ انہوں نے ایک تھیوری دی، ایک کنسیپٹ دیا کہ سورج جو ہے، زمین جو ہے نا وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن اس وقت کا جو کیتھولک چرچ کے لوگ تھے یا کیتھولک چرچ یہ کلیم کرتا تھا کہ نہیں، زمین از دا لائک ارتھ از دا سینٹر آف یونیورس، زمین ایک جگہ پہ کھڑی ہے اور اس کے پیچھے باقی چیزیں لائک ریوالو کر رہی ہیں۔ لیکن جو گلیلیو تھے وہ کہہ رہے کہ نہیں، زمین جو ہے نا سورج کے ارد گرد زمین گھوم رہی ہے۔ لہٰذا لوگوں نے گلیلیو کو سینسرڈ کیا، انہیں پنش کیا، انہیں پنشمنٹ دی، انہیں امپریزن کیا گیا کافی سالوں تک اس بات سے، کیونکہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے ایک تھیوری دی کہ ہیلیو سینٹرک کی تھیوری دی کہ سورج کے ارد گرد چیزیں گھومتی ہے، نہ کہ زمین کے ارد گرد۔ تو اس وقت کے جو کیتھولک چرچ تھا تو اس نے گلیلیو کو پنش کر کے امپریزن کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بھی
ہمیں سنسرشپ نظر آتی ہے. لائک لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سنسرشپ ہے, اور اس کی جو ایگزامپل آپ میں اگر ہم بکس میں دیکھیں تو بکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں سنسرشپ پائی جاتی تھی, چیزوں کو سینسرڈ کیا جاتا تھا, صرف وہی بات پہنچائی جاتی تھی جو پاور میں لوگ تھے, جو وہ بات پہنچانا چاہتے تھے وہی بات صرف عوام تک پہنچتی تھی. تو اس میں یہ جو سینسرشپ ہے یہ ہر قسم کی چیزوں پہ یہ اپلائی ہو سکتی ہے, لائک پرنٹ میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی. تو آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کنٹینٹ کا بین کرنا, کسی بھی کنٹینٹ کو بین کرنا کہ یہ سینسرشپ کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.